الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج منگل کا دن ہے۔ منگل کے دن ہمارے ہاں حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی شریف کا درس ہوا کرتا ہے، اور جیسے کہ میں پہلی دفعہ عرض کر چکا تھا گزشتہ اتوار کو کہ حضرت بعض دفعہ ایسی باتیں کر لیتے ہیں جو عموماً مجلس میں نہیں کی جاتی، لیکن اس کے کرنے سے جو فوائد وابستہ ہوتے ہیں اس کی وجہ سے وہ ایسی باتیں کر لیتے ہیں، تو اسے پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے وہ باتیں جاننی بھی ہوتی ہیں۔ جیسے کہ فقہ میں بعد میں ایسی باتیں کی جاتی ہیں جو کہ مجلسی نہیں ہوتی، لیکن بہرحال اس سے فائدہ جو ہوتا ہے تو ایسی جگہ پہ باتیں کی جاتی ہیں۔ حکایت نمبر 178، حصہ دوم، دفتر پنجم۔ پشیمان شدن امیر لشکر از خیانتے کی کرد، سو سوگند دادن آکنی ذکرا کے برخلیفہ باز نگوید آنچ رفت۔ امیر فوج کا اس خیانت سے جس کا مرتکب ہوا پشیمان ہونا، اس کے نیز کو قسم دینا کہ جو کچھ ہوا خلیفہ سے اس کا ذکر نہ کرے۔ چند روزی ہم براں بود بعد ازاں شد پشیما از چنا جرم گراں۔ پہلوان کئی روز تک اس شدت پر قائم رہا، اس کے بعد اس اپنے سنگین جرم سے پچھتانے لگا۔ داد سوگندش کے اے بدری منیر کن حضر تاشا نگردد زی خبیر۔ کنیز کو قسم دی کہ روشنچان احتیاط رکھنا کہ بادشاہ اس معاملے سے آگاہ نہ ہو۔ در شفاعت گفت کائے خورشید رو با خلیفہ زانچ شد رمزے مگو۔ پھر اپنی پہلی بات کی تائید میں کہا کہ آفتاب والے چہرے والی جو کچھ خلیفہ سے اس کا کوئی اشارہ نہ کر دینا۔ مختصر گویم ببرداں پہلوا مرم کنیز کراسوئی شاہ جہاں، میں مختصر کہوں گا۔ پہلوان کنیز کو بادشاہ کی طرف لے گیا۔ چونکہ دیدو کا کنیز مست گشت پس زبام افتاد اورا نیز تشت۔ جب اس نے کنیز کو دیکھا تو مست ہو گیا، پھر پہلوان کی طرف اس کے عشق کا بھی بانڈا پھوٹ کر رہا۔ تشت زبام افتادن کنایا ہے رسوا ہونے سے، یعنی جس طرح پہلوان اس کنیز کے عوض نے پچھاڑ دیا تھا، اس طرح بادشاہ نے بھی اس پر فریفتہ ہو کر اپنا پس فطرتی ظاہر کر دی۔ اللہ اکبر۔ اس میں یعنی گویا کہ اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو نفس ہے بہت زورآور ہے، بہت زورآور ہے، اس کا زور بہت چلتا ہے، اور جب تک کوئی اس کی تربیت نہ کرے تو یہ انسان کو انسان نہیں رہتا۔ کبھی بیڑیا بنا لیتا ہے، کبھی چوہا بنا لیتا ہے، کبھی خنزیر بنا لیتا ہے، کبھی کیا بنا لیتا ہے، یعنی انسان انسانیت کے وصف سے گر جاتا ہے۔ اس وجہ سے اس کو قابو کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث شریف میں ارشاد فرمایا نا کہ عقل مند وہ ہے جس نے نفس کو قابو کیا اور آخرت کے لیے کام کیا، اور بیوقوف وہ ہے جس نے اپنے نفس کو آزاد چھوڑ دیا، کرنے دیا جو کرتا رہا، اور پھر تمناؤں کے ساتھ جیتا رہا کہ بس ایسا ہو جائے، کیسا ہو جائے۔ تو یہ بات ہے کہ اپنی نفس کی تربیت بہت ضروری ہے۔ بغیر اس کے انسان ہر وقت گوئے کہ جیسے ٹائم بم کے سامنے ہوتا ہے کہ کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ جتنے بھی یہ واقعات ہوتے ہیں خطرناک، اس میں جو نفس کا حصہ ہوتا ہے وہ بالکل صاف نظر آتا ہے کہ ان کو اگر اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ میں اتنا خراب ہو جاؤں گا اس کی وجہ سے، تو کیا وہ کرتے اس طرح؟ وہ نہ کرتے، لیکن اس وقت انسان کا سوچ نہیں ہوتا، مطلب وہ جو ہے نا وہ اس کا کنٹرول میں ہی نہیں ہوتا، تو اس کی پہلے سے تربیت کرنی ضروری ہوتی ہے۔ ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں پجنگ کے سن نہ سرویجی، یعنی جنگ میں گھوڑوں کو سدایا نہیں جا سکتا۔ پہلے سے اگر سدائے گئے ہیں تو چلو کام آ جائیں گے، لیکن جنگ میں آپ اس کی تربیت نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے یہ جو نفس ہے اس کی تربیت پہلے سے کرنی ہوتی ہے، واقعات میں آنے سے پہلے سے۔ ہاں جی، اگر آپ دیکھیں تو تربیت میں بہت بڑا اصول ہے کہ جب تک آپ اپنے نفس پہ کنٹرول نہ رکھیں تو آپ کے لیے خلوت بہتر ہے، کیونکہ آپ باہر جائیں گے تو کچھ نہ کچھ اپنے لیے مصیبت بنائیں گے نا، کبھی آنکھوں کے ذریعے سے، کبھی کان کے ذریعے سے، کبھی زبان کے ذریعے سے، کبھی ہاتھ کے ذریعے سے، کبھی کس ذریعے سے، کبھی کس ذریعے سے، انسان اپنے لیے کوئی نہ کوئی مصیبت بنا لیتا ہے نا۔ تو اس وقت تک اپنے آپ کو آدمی زیادہ ہلاتا رہے تو اچھا ہے،
تاکہ اپنے شر سے دوسروں کو بچائے اور دوسروں کے شر سے خود کو بچائے. اور جس وقت اللہ تعالیٰ تربیت کروا دے اور نفس قابو میں آ جائے تو پھر ضرور ظاہر مطلب ہے کہ باہر جائے اور لوگوں کے فائدے کے کام کرے. دید ست چندہ کے وصف شنید بود کے بود خود دید مانند شنود. اس کی جو تعریف سنی تھی اسے 100 گن نہیں دیکھی اور دیکھی ہوئی چیز سنائی کی برابر کب ہوتی ہے. آگے دیدہ و شنیدہ کے تقابل کی طرف انتقال فرماتے ہیں. وصفی تصویر اس بیر چشمی حورش میں ہوش صورت آچشم دان آن گوش. کان کا کسی کی تعریف سننا عقلی آنکھ کے لیے تصویر کا کام دیتا ہے. کان خود اس کی تصویر نہیں کھینچ سکتا. تصویر کھینچنا آنکھ کا ایسا ہے، خواہ عقلی آنکھ ہو یا ظاہری آنکھ. یہ کان کا ایسا نہیں. سبحان اللہ، کیا عجیب عجیب مطلب کنایا، کیسے عجیب. ذرا تھوڑا سا پھر سنیں. وصفی تصویر است بہرے چشم ہوش صورتیں آچشم داں نے آنے گوش. کان کا کسی کی تعریف سننا عقلی آنکھ کے لیے تصویر کا کام دیتا ہے. یعنی عقل اس سے ایک تصویر بنا سکتا ہے، ہاں جی کہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا ایسا ہوگا، لیکن وہ تصویر آنکھ کی تصویر کی طرح تو نہیں ہوتا جو آنکھ خود دیکھ لے. اس کے الفاظ کی ضرورت ہی نہیں ہے، بلکہ الفاظ اس میں کام ہی نہیں آتے. اب ذرا دیکھ لیں کہ صحابہ کا مقام کیا ہے اور باقی لوگوں کا کیا مقام ہے. جن نے خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا ان کی طرح دوسرے کیسے ہو سکتے؟ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. مثلا مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قصے آپ کو سناتے ہیں، آپ صرف سن لیتے ہیں، آپ اپنے ذہن میں اس کا ایک تصور قائم کر لیں گے، لیکن اس طرح تو نہیں ہوتا ہے جس نے دیکھا ہو. مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ کو جس نے دیکھا ہے تو وہ دیکھا ہے، اور جس نے نہیں دیکھا تو سن کے تو وہ چیز نہیں حاصل کر سکتا. اس طرح مطلب یہ حضرت فرمانا چاہتے ہیں. تو ایک دیکھ بہت بڑی علم کی بات حضرت نے فرمائی، یعنی اس میں آنکھ کے فعل کی فضیلت کان کے فعل پر ثابت کرنا مقصود ہے. کان خود مصور نہیں ہے بلکہ وہ عقلی آنکھ کا سفیر ہے، یعنی عقل کے لیے کلیکشن کرتا ہے انفارمیشن کا. بخلاف اس کی آنکھ جو ہے نا بلا واسطہ مصور ہے، کیونکہ وہ جو اس کے اندر لینس بنا ہوا ہے وہ لینس سیدھا امیج کو دماغ کے اس حصے پہ لے جاتا ہے جہاں تصویر بنتا ہے، اس میں کسی اور چیز کا کوئی کام نہیں ہوتا. اس بنا پر کان کے فعل سے آنکھ کا فعل افضل و اقوا ہے. شنیدہ کے بود مانند دیدہ، یہ اکثر بتاتے ہیں نا. یک مثال گوئے مکنو گوشدار فہم کن امثال و معنی ہوشدار. اب میں ایک مثال بیان کرتا ہوں، سنو مثالوں کو اور ان کے معنوں کو سمجھو اور ہوش رکھو. سبحان اللہ. حکایت نمبر 179، حصہ دوم، دفتر پنجم. پرسیدن شخص از بزرگے فرق میان حق و باطل را. ایک شخص کا کسی بزرگ سے وہ فرق پوچھنا جو حق و باطل کے درمیان ہے. کرد مرد از سخندان سوال حق و باطل چیست اے نیکو مقال. ایک شخص نے کسی سخندان یعنی جاننے والے سے پوچھا، اے خوش تقریر بزرگ، حق اور باطل کیا ہے؟ گوشرا بگرفت و گفتی باطل است چشم حق است یقینش حاصل است. اس بزرگ نے کان پکڑ کر کہا یہ باطل ہے، آنکھ حق ہے اور اس کو یقین حاصل ہے. یہ باطل ہے اور آنکھ حق ہے، اس کے یقین کامل ہے. عین الیقین کہتے ہیں نا. کبھی سمجھ یقین کا سنا ہے؟ مطلب مظاہرہ ہو تو عین الیقین ہے، یعنی جو چیز آپ نے آنکھوں دیکھا حال سناؤ. کہتے آنکھوں دیکھا حال سناؤ. آپ نسبت باطل آمد پیش این نسبت اغلب سخن ہاں اے امین. اے امین، وہ کان اس آنکھ کے سامنے نسبتاً باطل ہے. وہ کان اس آنکھ کے سامنے یعنی اکثر باتوں کی نسبت سے، ورنہ بعض صورتوں میں سنی ہوئی بات بھی صحیح اور مفید معلوم ہوتی. یعنی علم کا ذریعہ تو ہے نا کان، علم کا ذریعہ تو ہے، علم تو حاصل ہوتا ہے، لیکن جس چیز کا دیکھنے کے ساتھ تعلق ہوتا ہے وہ تو آنکھ ہی کرے گا نا. جس چیز کا دیکھنے کے ساتھ تعلق ہے وہ تو آنکھ ہی کرے گا. یعنی آنکھ سے مشاہدہ ہوتا ہے اور مشاہدہ عین الیقین کے اصول کا باعث ہے. اس مقابلے میں تو بے شک کان کی سماعت کم رتبہ ہے، لیکن سماعت کلیتاً بیکار بھی نہیں، بلکہ وہ بجائے خود مفید و نافع ضرور ہے. کلام اللہ اور کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استماعی سے اکثر لوگ ہدایت پاتے ہیں، ان کو علم الیقین حاصل ہوتا ہے. دیکھو، علم الیقین، عین الیقین، پھر حق الیقین.
تین باتیں ہیں. تو علم الیقین اس کا ایک آن ذریعہ ہے، اور مطلب جو علوم ہے وہ ذریعہ ہے. لیکن اس کے بعد عین الیقین وہ جب کوئی چیز خود انسان دیکھ لے، اور پھر حق الیقین جو اس پہ گزر جائے خود، تو وہ حق الیقین ہوتا ہے. اچھا، تو آنکھ سے مشاہدہ اور مشاہدہ الیقین کے اصول کے بعد اس مقابلے میں تو بے شک کان کی سماعت کا مرتبہ ہے، لیکن سماعت پوری بیکار بھی نہیں، بلکہ بجائے خود مفید و نافع. کلام اللہ اور کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استماعی سے اکثر لوگ ہدایت پاتے ہیں، ان کو علم الیقین حاصل ہوتا ہے. آگے ایک مثال سے ثابت کرتے ہیں کہ عدم مشاہدہ بھی مفید علم ہو جاتا ہے. ضیاء آفتاب ارکرد خفاش احتجاب نیست محبوب از خیال آفتاب. چمگادڑ نے اگر آفتاب سے منہ چھپا لیا تو وہ آفتاب کے خیال سے منہ نہیں چھپا سکتی. یعنی چند چمگادڑ نے آفتاب کو نہیں دیکھا، مگر اس کے باوجود اس کو آفتاب کا علم ضرور ہے، اس لیے اس سے بچتی ہے. چمگادڑ رات کے وقت ہی نکلتے ہیں نا، دن کے وقت تو نکلنے سورج دیکھ ہی نہیں ہوتا، لیکن اس سے ڈرتی ہے، اس کو پتہ ہے کہ سورج کیا کرتا ہے نا. خوف او خود خیال می دہد وہاں خیالش سوئی ظلمت می برد. آفتاب کی روشنی کا خوف خود اس کے آفتاب کا خیال دلا رہا ہے، اور وہ خیال اس کو تاریکی کی طرف لے جا رہا ہے. آ خیالی نور میں ترسان دش برشب ظلمات می چفسان دش. وہ روشنی کا خیال اس کو ڈراتا ہے، تاریکی کی رات میں اسے الجھا دیتا ہے. از خیال دشمنوں تصویری اوس کی تو بر چفسیدہ اے بر یار و دوست. یہ دشمن کے خیال و تصویر اسے تو ہے کہ تو اس کے شر سے بچنے کے لیے یار و دوست سے امداد لے لینے پر آمادہ ہے. آگے خیال کی تاثیر عظیم کی اوپر دلیل دیتے ہیں. دیکھو صوفی ہے نا، تو صوفی کے لیے تو خیال بہت بڑی طاقت ہے، تو اس وجہ سے یہ اب اس کی طرف ان کا انتقال ہو گیا، خیال کی طرف. موسیا کشف لمع برق فراش عام و خیل تاب تحقیقت نداش. اے موسیٰ، تجلی الہی کا کشف کوئی طور پر درخشاں ہوا تو وہ اسی سے پاش پاش ہو گیا کہ وہ خیال کرنے والا پہاڑ آپ کی اس تحقیق کتاب نہیں رکھتا تھا. ہاں جی، یعنی کوئی طور حضرت موسیٰ علیہ السلام دونوں پر ایک ہی تجلی ہوئی، مگر موسیٰ علیہ السلام کو اس تجلی کی تحقیق حاصل تھی، پہاڑوں کو تحقیق حاصل نہیں تھی، صرف خیال تھا. اس خیال نے بھی اس کو پاش پاش کر دیا. اگر موسیٰ علیہ السلام کی اسی تحقیق اس کو حاصل ہوتی تو خدا جانے اس سے بھی زیادہ اس کا کیا حشر ہوتا. اس سے ظاہر ہے کہ خیال بے رویت بھی کس قدر اثر انداز ہے. صاحب منہج لکھتے کہ تخیل سے عوام خیال پرست لوگ مراد ہیں جو اہل ظاہر ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام سے وہ بزرگ اہل کشف و شہود مقصود ہے جو ہر زمانے میں موجود رہتا ہے، اور اس کا مسلک موسیٰ علیہ السلام کے قدم پر ہوتا ہے. آگے ارشاد ہے کہ خیال ارچند ایک مؤثر عظیم ہے اور کبھی مؤثر حقیقت بھی ہو جاتا ہے، مگر تم اپنے اس قسم کے خیالات کو سچے اور مفید نہ سمجھنے لگنا، کیونکہ بہت سے خیالات باطل اور لغو بھی ہوتے ہیں. یہی وہ باتیں کشف جو ہے مطلب یا خیال جو بھی ہے، اس میں بڑی مفید چیزیں بھی ہوتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ کچھ اور چیزیں بھی آ جاتی ہیں، تو ان سے بچنا بھی لازم ہوتا ہے. ہمارے حضرت سے کسی نے پوچھا کہ مودودی صاحب کی کتابیں میں پڑھوں. ظاہر یونیورسٹی میں تو ہر قسم کے لوگ ہوتے. تو حضرت نے فرمایا کیا تو نے کبھی کھچڑی کھائی ہے؟ ہاں جی. تو اس نے کہا کہ جی. انہوں نے کہا کہ کھچڑی میں جو پتھر چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، اس کا تمہارا زبان اس قابل ہے کہ اس کو علیحدہ کر لے. یعنی مطلب دیکھیں نا، بعض لوگ کا حس کبھی ہوتا ہے نا، تو چھوٹی چیز بھی اگر منہ میں آ جائے نا، جو یعنی اچھا نہ ہو، تو اس کا اندازہ کر کے اس کو گرا دیتا ہے اور اس کو نکال لیتا ہے، بچ جاتا ہے. اور اگر کسی کو اس کا اندازہ نہ ہو پائے تو وہ اگر چاہے کہ نقصان میں ڈال لے گا. تو فرمایا کہ اگر تو کھچڑی کو بغیر مطلب وہ جو ہے نا وہ پتھروں کے کھا سکتا ہے، مطلب پتھر جو اس میں آتا ہے اس کو نکال سکتا ہے، پھر تو کھچڑی کھاؤ، ورنہ نہ کھاؤ. تو مولوی صاحب کی کتابیں ایسی ہیں کہ اس میں جو چیزیں ٹھیک ہیں اگر وہ ٹھیک رکھیں اور غلط کو غلط رکھیں. اتنا علم تمہیں ہے تو پھر پڑھو، اور اگر ایسا علم نہیں ہے تو پھر نہ پڑھو. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ بہت اچھی طرح ہے نا، مطلب مثال دے دی. کیونکہ اصل بات کیا ہے، اپنے عقیدہ ایمان بچانا بہت ضروری ہے. بس ان صحابہ کے بارے میں ان کے جو خیالات تھے، اگر آپ اس کو نہ نکال سکے درمیان سے اس سے، تو آپ کا ایمان تو گڑبڑ ہو جائے.
صحابہ کے بارے میں جو مثلاً خیالات ہیں. اس طرح اور غامدی کی باتیں اگر کوئی پڑھنا چاہے تو اگر کوئی عالم ہو اور وہ ان چیزوں کو جانتا ہو تو اس کو تو پڑھنا چاہیے کہ ان کو جواب دے گا. لیکن عام آدمی پڑھے گا تو کیا اس کو میری مفید ہے؟ وہ تو بہت نقصان دہ بات ہے. اس کو پتہ نہیں ان باتوں میں آ کے پتہ نہیں کیا کر جائے گا. ہاں جی. تو وہ شاطر لوگ ہیں، مطلب ظاہر ہے وہ تو اس طرح آسانی سے تو سمجھ میں نہیں آتی باتیں. وہ اتنا ملمہ سازی کے ساتھ وہ باتیں کرتے ہیں کہ عام لوگ بالکل ہی درمیان میں لٹ جاتے ہیں اور ان کی بولی بولنے لگتے ہیں. اس وجہ سے عام لوگ کے لیے یہ کتابیں نہیں ہیں. لیکن جو علماء ہیں، جو اس کام پہ مامور ہیں، جو جواب دے سکتے ہیں اور جو کم از کم فتنے کی جڑ تک پہنچ سکتے ہیں، تو ان کو دیکھنا پڑتا ہے. ہاں جی. ورنہ پھر یہ ہے کہ انسان کسی خطرے میں پڑ سکتا ہے. مطلب یہ ضروری ہے. ہاں. تو یہ بات ہے کہ بعض حضرات کو جو کشف ہوتے ہیں تو اگر وہ ساتھ علم نہیں رکھتے ہو تو ان کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے. مطلب ان کو یعنی اس چیز کا جاننا ضروری ہوتا ہے کہ کون سی چیز صحیح ہے کون سی چیز غلط ہے. کیونکہ کشف کے بہت سارے ذرائع ہیں. یعنی آپ کا ایک اچھا خیال بھی ہو سکتا ہے، ایک بزرگ کی طرف سے توجہ بھی ہو سکتی ہے، اور شیطان کی طرف سے بھی بات آ سکتی ہے. اس کو بھی تو یہ قوت ملی ہوئی ہے نا. تو آپ کیسے فرق کریں گے کس کی طرف سے؟ تو آپ کے لیے بڑے نقصان کی بات ہو جائے گی. اب میں کشف کی خطرناک باتیں بتاؤں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجدد صاحب کے کشف سے بھی انکار کر لوں یا حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ کے کشف سے. وہ تو علماء تھے، وہ تو جانتے تھے کہ کون سی چیز صحیح ہے کون سی چیز غلط ہے. تو لہٰذا وہ تو محفوظ تھے. لیکن کیا ان کو دیکھ کر ان کی کشفی باتوں کو سن کر میں بھی کشف کے پیچھے پڑھنا شروع کر لوں اور اس کے پیچھے جانا شروع کر لوں؟ تو کیا میرا کشف اس قابل ہے؟ مجھے ایک صاحب ایک بقول خود اس کا وہ صاحب کشف تھا، واللہ علم بالصواب، مجھے تو اس پہ شک ہے. تو خیر ایسا ہوا کہ وہ بات چیت چل رہی تھی تو ایک اس نے یہ کر لی، مطلب ایک بات ایک عالم کی طرف سے. بہت بڑے عالم گزرے ہیں کہ جو ہے نا وہ جو حق تھا وہ باطل و حق کے معرکے میں جو ہے نا وہ حق شہید ہو گیا. تو اس کو ڈھونڈنے کے لیے جو لوگ آئے تو انہوں نے اس کی لاش دیکھی. تو جن نے حق کو شہید کیا تھا تو انہوں نے اس ڈر سے کہ لوگ جو ہے نا کہیں اس کو لے کے ہمارے خلاف نہ ہو جائیں تو انہوں نے اس حق کو جلا دیا. اور پھر اس کے بعد اس کی لاش پانی میں بہا دی. تو وہ جو حق کو تلاش کرنے والے تھے ان کو صرف وہ پانی جو کالا پانی تھا وہ جو اس کے راگ کی وجہ سے ہوا تھا وہ ملا. تو انہوں نے اس کو جمع کیا اور اس کے ذریعے سے کتابیں لکھنے لگے. اب آپ کو حق کتابوں میں مل سکتا ہے، باہر نہیں مل سکتا. یہ بات اس نے میں نے فوراً اس پہ گرفت کر لی. میں نے کہا تو قرآن اور حدیث کے خلاف ہے، اور قرآن و حدیث کے خلاف کوئی چیز اس کو مانی نہیں جا سکتی، کیونکہ حق و باطل کا مارکا قیامت تک ہوگا. ہاں جی. تو وہ تو ختم نہیں، لینا حق ختم ہو سکتا ہے نہ باطل ختم ہو سکتا ہے. یہ مارے کا قیامت تک ہوگا، کیونکہ باطل کو بھی مہلت دی اللہ تعالیٰ نے، شیطان کو مہلت دی ہے نا، اور اللہ تعالیٰ نے حق کی حفاظت کا بھی ذمہ لیا ہے. لہٰذا یہ باتیں تو یہ تو قیامت تک جائیں گی. لہٰذا یہ جو یہی کسی نے بات کی ہے یہ بات صحیح نہیں ہے. کہتے آپ اس کی تعویل کریں. میں نے کہا میں اس بات کی تعویل کروں جس کی تعویل کی جا سکتی ہو. ہر بات کی تعویل تو کرنی ضروری نہیں. پھر میں نے مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مثال دی کہ حضرت نے بھی بعض باتوں کا فرمایا کہ اس کی کوئی تعویل نہیں ہوتی، یہ باطل ہے. اور نے سخت بات فرمائی کہ میرا جو رگ فاروقی ہے پھڑکنے لگتا ہے ایسی باتوں کو سن کر. ہاں جی. تو میں نے کہا یہیں پر ہمارا معاملہ بھی ایسا ہے کہ وہ اگر غلط بات ہو تو اس کو تو ہم نہیں برداشت کرتے. تو خیر ایسا ہے کہ اخیر میں اس نے پھر کہا کہ جی میں بیٹھا ہوا تھا، میں کچھ اس کے بارے میں پڑھ رہا تھا تو مجھے ایسا کشف ہوا کہ پتہ چلا کہ جیسے کہ مجھ سے وہ عالم افسوس کر رہے ہیں، کمال ہے آپ اتنی چھوٹی سی بات کی بھی آپ تعویل نہیں کر سکے. تو اس کی تعویل تو بہت آسانی کے ساتھ ہو سکتی ہے. میں نے کہا پھر آپ کر لیں، میں اس کا دیکھ لیتا ہوں کہ آپ کیسے تعویل کرتے ہیں. میں نے کہا میں دیکھ لیتا ہوں، آپ کر لیں تعویل.
کہتے اس سے مراد جو ہے نا حضرت منصور خلاج رحمۃ اللہ علیہ، کیونکہ ان کی لاش کو جلایا گیا تھا تو اس کے بعد جو حق ہے وہ مفقود ہو گیا، تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ میں نے کہا اچھا، اور میں نے کہا حضرت منصور حلاج رحمۃ کو کیا شہید کرنے والوں کو آپ باطل کہتے ہیں؟ میں نے کہا ہمارے علماء کا تو مسئلہ یہ نہیں ہے، ان کو بھی حق پر سمجھتے ہیں، ان کو بھی حق پر سمجھتے ہیں، انہوں نے بھی تو دین کے لیے ان کو شہید کیا تھا، تو اگرچہ وہ ولی اللہ تھے لیکن لوگ ان کی باتیں نہیں سمجھ سکتے تھے، تو لہٰذا اس سے فتنہ بنتا تھا، لہٰذا ان کو شہید کر دیا، ان کو پتہ ہے، ان کے مقام کا پتہ تھا لیکن ان کو شہید کیا، لہٰذا وہ بھی حق پر ہے۔ کہتے نہیں حضرت تانوی اوصف نے حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ کی بڑی تعریف کی ہے، تو میں نے کہا کون سی کتاب ہے؟ تو انہیں کتاب کا نام لیا، میں نے جلدی انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر دیا اور اس کو پڑھا، تو اس میں حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت لکھی تھی حضرت نے، کہ اس حضرت سے پوچھا گیا تو حضرت نے فرمایا کہ ان کو شہید کرنے والے بھی حق پر ہیں اور وہ خود بھی ولی کامل ہے، لہٰذا دونوں کے خلاف بات نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے کہا یہی بات تو ہم کر رہے ہیں، حضرت تانوی رحمۃ اللہ نے یہی بات تو کی ہے، تو بس ہم بھی یہی بات کر رہے ہیں، تو ہماری اور کی بات دوسری تو نہیں ہوئی۔ اس کے بعد وہ چپ ہو گیا، لیکن مقصد دیکھیں نا، یہ کشف کا دعویٰ کر رہا تھا لیکن وہ کشف غلط تھا، سمجھ میں آئی نا بات؟ ان کو خیال ہو گیا کہ مجھے کشف ہو رہا ہے، لیکن وہ خیال کس کی طرف سے ہو رہا تھا؟ ہاں جی، تو یہ اصل میں آپ کو بتاؤں کہ ہر کشف صحیح نہیں ہوتا لیکن ہر کشف غلط بھی نہیں ہوتا، اور اس کے لیے علم کی ضرورت ہے، علم کی ضرورت ہے، علم سے اس کا اندازہ لگایا جائے کہ قرآن و سنت پہ پیش کرو۔ آخر مشہور اصول ہے، قرآن میں بتایا گیا ہے کہ جس وقت کوئی ایسی بات تو اس کو قرآن و سنت پہ پیش کر لو، تو اگر وہ اس کے ایجاد دے تو پھر ٹھیک ہے، نہیں تو چھوڑ دو اس کو۔ لہذا ہم تو یہی کرتے ہیں، ہم تو کشفی باتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن اس کے نقصان سے بھی بچتے ہیں، اس کے نقصان سے بھی بچتے ہیں، اور یہ دونوں ضروری ہے، یہ دونوں ضروری ہے۔ خیر، یہ تو درمیان کی بات آ گئی، حضرت نے مطلب چونکہ یہ بات فرمائی تھی، ہی مشوق الرابداں کی قابلی مر خیال شداں رہ واصلی، خبردار تم اس بات سے مغرور نہ ہو کہ تم اس محبوب حقیقی خیال کے قابل ہو اور اپنے اس خیال کے راہ سے واصل محبوب ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ، کیا بات کی، مجلس صاحب والی بات کر لی نا، کہ حضرت نے فرمایا کہ یہ جتنے بھی خیال تمہارے ہیں، خیالات، وہ تمہارے خیالات ہیں، اللہ تعالیٰ نہیں ہے۔ یہ جو دیکھتے ہیں نا کہ میں نے اللہ کو دیکھ لیا، بعض لوگ کہتے ہیں نا، کچھ لوگ اس طرف جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ کو اس دنیا میں نہیں دیکھا جا سکتا، وہ آنکھ میں نہیں دی گئی جو اللہ، اگر اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکتا کوئی تو موسیٰ علیہ السلام دیکھ لیتے۔ موسیٰ علیہ السلام سے اس وقت، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنے بھی ہیں وہ یا اصحابہ ہیں یا عام اولیاء ہیں یا پھر عام لوگ ہیں، ان میں سے کوئی بھی موسیٰ علیہ السلام سے اونچا نہیں ہے، کوئی بھی موسیٰ علیہ السلام سے اونچا نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب نہ دیکھ سکے تو مجھے بتاؤ پھر کوئی اور کیا دیکھ سکے گا؟ ان کے قرآن میں فرمایا لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا، اور مجلس صاحب رحمۃ اس پر کئی مکتوبات شریف میں رد فرمایا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے اللہ کو دیکھ لیا، وہ اللہ کو نہیں دیکھا، اپنے خیال کو دیکھا ہے، کسی مثال کو دیکھا ہے، تمثال کا بات فرمایا ہے، تو یہ اس طرف ہے۔ تو حضرت نے بھی بات خبردار تم اس بات سے مغرور نہ ہونا کہ تم اس محبوب حقیقی کے خیال کے قابل ہو اور اپنے اس خیال کی راہ سے واصل محبوب ہو جاؤ گے۔ اس خیال حرب نہ ہرا سید کس لا شجاع قبل حربی جان بس، دیکھو کوئی شخص جنگ کے خیال ہی سے خائف نہیں ہوتا، بلکہ جب فی الحقیقت کوئی جنگ پیش آ جائے تو پھر خوف کا موقع ہو سکتا ہے۔ اس طرح کے جان جنگ سے پہلے بہادری کا ظہور ممکن نہیں، اور واپس جب نہ کوئی دشمن ہو نہ جنگ کا امکان ہو، صرف مفہوم جنگ کا خیال باعث خوف نہیں ہو سکتا، نہ بلا جنگ صرف مفہوم شجاعت سے کوئی شجاع ہو سکتا ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ بہت سے خیال فضول اور محمل بھی ہوتے ہیں۔ یعنی یہ ڈرامے نہیں ہوتے، ڈرامے میں ایک فرضی قسم کی صورتحال ہوتی ہے۔ اب ڈرامے میں جو ٹارگٹ کسی کو دیا گیا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر وہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے مرنا نہیں ہے، صرف مرنا دکھانا ہے، تو وہ کیا ڈرے گا؟ ہاں، اگر اس کو اصل لڑائی پیش آ جائے پھر پتہ چلے گا کہ وہ کتنا بہادر ہے۔ تو یہ $6 ملین مین کا کوئی ایک پروگرام چل رہا تھا، میں نے اس کے بارے میں پڑھا،
تو بڑا بہادر ہوتا تھا نا، پتہ نہیں کیا کیا کرتا تھا. کہتے وہ حقیقت حال میں مکڑی سے بھی ڈرتا تھا. یہ عورتیں مکڑی سے ڈرتی ہیں نا. ہاں جی، تو پتہ نہیں انہیں یہ صفت ہوگی نا. تو مکڑی سے بھی ڈرتا تھا. اور ویسے ڈرامے میں جو ہے نا وہ بڑا پہلوان بنتا تھا. تو یہ ڈرامے تو نہیں ہے نا، یہ تو حقیقت ہے. اس وجہ سے حقیقت والے جب تک کسی کو سامنے نہ آئے اس وقت تو ان کی بہادری کا کوئی پتہ نہیں چل سکتا کہ وہ کتنا بہادر ہے. برخیال حرب ہیز اندر فکر میں کنت چوں رستما ست کر فر. اگر اس تخیلات کی کچھ حقیقت ہوتی تو ایک ہجڑا بھی اپنے تفکرات میں جنگ کے خیال پر رستم جیسے پہلوانوں کی طرح سینکڑوں کر فر کا اظہار کرتا رہتا ہے. حالانکہ ظاہر ہے کہ ہجڑا نہ شجاع بہادر ہوتا ہے نہ رستم کا نمونہ، بس کا یہ خیال باطل ہے. ہجڑا مطلب یوں کہہ سکتے کوئی ایکٹر، مطلب ایکٹر اپنے تو کوئی صرف نہیں، وہ صرف ایکٹنگ ہی کر رہا ہوتا ہے نا. تو ہجڑا ایکٹنگ تو کر سکتے ہیں نا، اس کو ذرا ایکٹنگ کے طریقے آتے ہیں. ہاں جی، تو کرتے بھی ہیں. لیکن باہر یہ کہ حقیقت جو ہے وہ حقیقت ہوتی ہے، وہ ایکٹنگ تھوڑی ہوتی ہے. نقش رستم کے او بہم میں بود خرن حملہ فکر ہر خام بود. اگر ہجڑا اس بلبوتے پر بہادر ہے تو پر رستم کی تصویر جو کسی حمام پر منقش ہو، ہجڑے کیسے باہر ناقص آدمی کے فرضی عملہ کے حریف میدانی ہونا کافی ہے. یہ مطلب رستم آپ لگا دے، اس کی تصویر لگا دے دیوار پر، تو وہ بھی اس پہ غالب آنے کے لیے آپ مان سکتے ہیں، کیونکہ ظاہر وہ بھی خیال ہے یہ بھی خیال ہے، تو دونوں خیال ہے، خیال سے ٹکرا سکتا ہے. این خیال سم چوں محسر شود ہیز چی بود رستم مستر شود. ہاں جب کانوں سے سنی ہوئی بات کا خیال مجسمات نظر آنے لگے تو پھر ہجڑے کا تو کیا ذکر، ایک رستم بھی مجبور ہو جاتا ہے. ہاں جوہد کن کز گوش در حشمت رود آنچ باطل می نمودن حق شود. بس تم کوشش کرو کہ کان کے ذریعے سنی ہوئی بات اگر حق ہو تو تمہاری آنکھ میں مجسم ہو کر نظر آ جائے، تاکہ جو حق باطل معلوم ہوئی تھی اور وہ حق ثابت ہو جائے، اور جس باطل کے حق ہونے کا شبہ ہوتا تھا وہ باطل ہو جائے. ہاں جی، یعنی سنی ہوئی بات ایسی تمہارے لیے ہو جائے جیسے کہ تو نے دیکھی ہوئی ہے. سنی ہوئی بات ایسی تمہارے لیے ہو جائے، یعنی علم الیقین تمہارے لیے ایسے ہو جیسے عین الیقین ہو. یعنی آپ کے یعنی یہ کوئی اس طرح مطلب بن جائے، اس طرح کوشش کرو. مثلا زاں سپس گوشت تو شود ہم تب چشم گوہرے گردد دو گوشی ہم چو یشم. اس کے بعد تمہارے کانوں کی طبیعت آنکھوں کی سی ہو جائے گی، تمہارے دونوں کان جو سنگ یشم کی طرح معمولی پتھر سے موتی بن جائیں گے. یعنی جب تم میں صلاحیت پیدا ہو جائے کہ جو بات کانوں سے سنو اس کو اپنی نظر کشف کے سامنے لا کر اس کے حق و باطل کا فیصلہ کر سکو، تو پھر تمہارے کان بمنزلہ چشم بن جائیں گے جن کا سننا ایسا ہوگا جیسے کسی چیز کا آنکھوں سے دیکھ لیا. یشم جو یشم کا معرب ہے، ایک پتھر کا نام ہے جو دواؤں میں پڑتا ہے اور درم مسقال کے وزن سے فروخت ہوتا ہے، مگر چندہ زیادہ قیمتی نہیں ہوتا. بعض نسخوں میں بھی پشم ببائے فارسی بمانے صوف درج ہے، مبالغ کے لیے کم قیمت ہونے میں مناسب ہے، مگر گوہر کے ساتھ جو مناسبت سنگ یشم کو ہے پشم کو نہیں. مطلب یہ ہے کہ یہ تو خیر صرف ایک استعارے کی بات تھی، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اگر ایسی صلاحیت انسان کے اندر پیدا ہو جائے کہ اپنی سنی ہوئی بات کو اپنے نظر کشفی سے اپنے سامنے رائے کلین کر دے، مطلب جیسے مطلب دیکھی ہوئی ہو، تو پھر تو آپ کے لیے یہ چیزیں کام کرے گی. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر چیزیں صرف باتیں ہوں گی. بلکہ جملہ تن چو آئی نہ شود جملہ چشم و گوہری سینا شود. سبحان اللہ. بلکہ تمام جسم آئینے کی مانند ہو جائے، سراپا آنکھ اور دل بن جائے. گوہر سینہ سے قلب کی طرف اشارہ ہے، گوہر سینہ سے قلب کی طرف اشارہ ہوتا ہے بچند وجہ. یعنی قلب کا ذکر مناسب مقام ہے، قلب اپنی اہمیت میں بمنزلہ گوہر کے، سینہ اور گوہر کے لیے بمنزلہ صدف کا ہے. یعنی گویا کہ اس نے مثال دی بلکہ جملہ تن چو آئی نہ شود. ہاں جی، ہاں جی، جملہ چشم و گوہری سینہ شود، یعنی مطلب دل بن جائے، گوہر سینہ بن جائے، یعنی جسم پورا کے ساتھ چشم بن جائے، اور جو ہے نا مطلب جو یہ ہے کہ دل بن جائے. وہ گویا کہ گوش انگیزت خیال و آ خیال ہست دلالا وسال آ جمال. کان ایک بات سن کر ہو اس کے خیال تحریک کر دیتا ہے جو اس محبوب حقیقی کی جمال سے واصل ہونے کا ذریعہ ہے. میں آپ کو ایک
شعر اس بارے میں سناتا ہوں. وہ سر یہ اصل میں بعض چیزیں ہوتی ہیں نا جو بعض چیزوں کے ذریعے سے سمجھ میں آتی ہیں. درے دولت پہ اس کے جو آیا تک نہ لب نکلا مستی نے یہاں پر کب سے آیا اور کب نکلا. درے دولت پہ اس کے جو بھی آیا تک نہ لب نکلا مستی نے یہاں پر کب سے آیا اور کب نکلا. کیا جانے دے کی سارا ہے ہم کس نے کیا جانے دے کی سارا ہے ہم کس نے. نتیجہ اس کی پیمائش کبھی سوئے ادب نکلا. نتیجہ جو وہ شعر آ جائے نا میں آپ کو بتا دوں گا کیونکہ اس پوری غزل کا تو مطلب سکھانے پہ پورا یہی بیان ہو جائے گا. لہٰذا میں صرف اسی شعر کی طرف آ رہا ہوں. کبھی سوئے ادب نکلا. یہاں چپ باش کچھ پوچھو نہیں یہ بہر حیرت ہے. یہاں چپ باش کچھ پوچھو نہیں یہ بہر حیرت ہے. یہاں چپ باش کچھ پوچھو نہیں یہ بہر حیرت ہے. یہاں پر سر جھکانا ہی تو ملنے کا سبب نکلا. یہاں پر سر جھکانا ہی تو ملنے کا سبب نکلا. ذرا یہ شعر چشم تصور سے ذرا چشم تصور سے جمال اس کا تو دیکھو نا. ذرا چشم تصور سے جمال اس کا تو دیکھو نا. ذرا چشم تصور سے جمال اس کا تو دیکھو نا. ذرا چشم تصور سے جمال اس کا تو دیکھو نا. کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ دم نکلا تو اب نکلا. یعنی اگر یہ حالت آپ کو نصیب ہو جائے تو آپ کو ایسے لگے جیسے بس میں ابھی دم نکلا ابھی میرا دم نکلا. کیونکہ ظاہر مطلب یہ ہے کہ اس کا جمال تو جمال ہی ہے نا. جو سارے جمالوں کا خالق ہے تو اس کا جمال کیسا ہوگا. تو وہ یہ ہے کہ اس کے لیے ہر ایک آدمی سوچ نہیں سکتا. البتہ جس کو اللہ پاک دے دے اور اس تک پہنچ جائے تو پھر اس میں مست نہ ہو تو پھر کیا ہو مجھے بتاؤ. پھر وہ کسی اور چیز کی طرف سوچ سکتے ہیں. مطلب آخر وہاں پر بھی ہے نا حدیث شریف میں ہے نا کہ جب فرمایا کہ جنت میں جب دیدار کرایا جائے گا اس وقت گزرتا جائے گا اور پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کدھر ہے. مطلب یہ اور پھر اس کے بعد ایک بات ان کی زبان پہ آئے گی دیکھنے والوں کی کہ ابھی تک ہم نے کیا دیکھا تھا. ابھی تک ہم نے کیا دیکھا تھا. ہاں جی اصل تو یہی تھے. ہاں جی تو یہ جو بات ہے مطلب یعنی جو وہاں پر ہے اور اصل ہے لیکن یہاں پر نہیں ہے. یہاں پر ہونے کے لیے چشم تصور کی ضرورت ہے. اگر یہ چشم تصور کسی کا آ جائے تو اس کا حوالے سے بن سکتے ہیں نا. اس کے حوالے سے بن سکتے ہیں. تو یہ والی بات تھی. میرے تارے نفس کو نفس کے تاروں نے الجھایا. یہ بہت قیمتی شعر ہے. آپ اگر ذرا اس پہ غور کر لیں. میرے تارے نفس کو نفس کے تاروں نے الجھایا. تارے نفس روح کو کہتے ہیں. تو میرے روح کو میرے نفس نے الجھا لیا ہے.
مطلب میرا روح گرفتار ہو گیا ہے، وہ جو ہے نا مطلب نفس کے تاروں نے اس کو الجھا لیا ہے. ہاں جی خواہشات نے. ہاں یہ اب میں آپ کو واقعہ بتاتا ہوں، اس کی بنیاد پر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایکسپلینیشن. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بالکل وہ جو یعنی پرانا طریقہ تھا نا تصوف کا، سلوک کے بعد جذب کا حاصل ہونا، اس کو گویا کہ سمجھایا تھا. حضرت نے فرمایا کہ ہم بچے کو چلنا سکھاتے ہیں، ہر زبان میں اپنا اپنا ہوتا ہے. ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں پاپلی پاپلی، اس کو کہتے ہیں بلے آ جاؤ آ جاؤ. ہاں جی تو وہ جو ہے نا مطلب ہے کہ وہ چل تو نہیں سکتا، لیکن کڑا ہو کے وہ تھوڑا قدم رکھ دیتا ہے، پھر اس کے بعد پھر گر جاتا ہے. پھر اس کو کہتے ہیں نہیں شاباش شاباش اٹھو 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 شاباش شاباش شاباش. پھر وہ کہتے ہیں پاپلی پاپلی، تھوڑے ایک دو قدم رکھے پھر گر جاتا ہے. پھر جو ہے نا وہ کہتے ہیں شاباش شاباش اٹھو اٹھو کوئی بات نہیں. پھر وہ چلتا ہے، پھر وہ کچھ چل کے جو ہے نا مطلب وہ جو ہے نا پھر گر جاتا ہے اور رونا شروع کر لیتا ہے. پھر اس کو جو ہے نا وہ اٹھا لیتے ہیں گود میں، کہتے ہیں ماشاء اللہ میرا بچہ چل پڑا میرا بچہ. اللہ کہ وہ چل نہیں ہوتا، لیکن اس کے چلنے کے طور پہ قبول کر لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، وہی ابراہیم علیہ السلام والی بات، تو نے اپنے خواب سچا کر کے دکھا دیا. ٹھیک ہے نا، مطلب وہ جو ہے نا وہ قبول کر لیا جاتا ہے. فرمایا کہ اسی طریقے سے ہم جب سلوک پہ تھے تو سلوک کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا اگر اللہ کا فضل شامل حال نہ ہو. کیونکہ ہمارے پشتوں میں اس کے لیے ضرب المثل ہے دا چندخان و تلل، یعنی مینڈکوں کا تولنا. اب مینڈک کو کوئی تول سکتا ہے؟ ادھر ڈال دیا تو ادھر سے اچل گیا، ادھر سے اچل گیا، اب کیا کریں گے؟ وہ نہیں کوئی مطلب وہ تو یہ اس طرح رذائل بہت زیادہ ہیں. اب ایک رزیلے کو ٹھیک کریں گے دوسرا خراب ہو جائے گا، دوسرے ٹھیک کریں گے تیسرا خراب، تیسرے وہ ٹھیک کریں چوتھا خراب ہو جائے گا. تو وہ تو بڑا مسئلہ ہے. اب آپ خوب پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہو جائے، اپنی پوری کوشش اور محنت کر لیتے ہیں جتنی آپ کی بس ہے. اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے، پھر اللہ پاک کو رحم آ جاتا ہے. کتنی محنت کر لیتا ہے تو چلو میں اس کو کرا دوں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا کا. ہاں جی تو پھر اللہ پاک اس کے اوپر جذب طاری کر لیتا ہے، جذب وہابی جس کو کہتے ہیں، اس میں سارے راستے طے کرا دیتے. تو حضرت فرماتے پھر لاکھوں سال کا فاصلہ طے ہو جائے، کروڑوں کا طے ہو جائے، وہ پھر اللہ پاک کا کام ہے کتنا طے کرا دیتا ہے. لیکن اگر خود اپنے مرضی سے خود اپنے ہمت سے کوئی کرنا چاہے تو ناممکن ہے، لیکن ہمت کرنا ضرور ہے. ہمت سے ہو نہیں سکتا لیکن ہمت کرنا ضرور ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی ہمت کو دیکھتا ہے. اگر آپ وہ ہمت کر لے جو آپ کو اللہ نے دی ہے، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کہ آپ کو کتنے دیے، اللہ کے ساتھ دھوکہ تو کوئی نہیں کر سکتا. ہاں جی آپ اپنی پوری کوشش کر لے. اس لیے مایوسی بھی نہیں ہے، اس لیے غرور بھی نہیں ہے. یعنی کوئی نہیں کہہ سکتا میں کر سکتا ہوں، لیکن یہ نہیں کہ میں نہیں کر سکتا تو چھوڑ ہی دے، نہیں. یہ والی بات ہے، کوشش میں لگے رہے. کہتے لگے رہو لگ جائے گی. ہاں جی تو یہ والی بات ہے کہ جب تک آپ کے اوپر اللہ فضل نہ فرما دے یہ راستہ طے نہیں ہو سکتا. تو یہ شعر اس کا ہے. آپ سمجھ میں آ گئی بات؟ میرے دستے طلب کو اس نے جب پکڑا تو تب نکلا قبول درخواست آنے کی بردانشی نے تب قبول درخواست آنے کی بردانشی نے تب شبی پہ آبرو نام حرم اس کا دل سے جب نکل. ہاں اس میں ایک بہت بڑی بات ہے، وہ یہ ہے کہ مستور ازل یعنی اللہ جل شانہ، کیونکہ اس کو تو کوئی دیکھ نہیں سکتا نا. ہاں جی تو وہ پردہ نشین ہے، مطلب پردے میں ہے، وہ تو کوئی اس کو نہیں دیکھ سکتا. اور دنیا اس کی غیر محرم ہے، دنیا اس کی غیر محرم ہے، لہذا وہ اپنے غیر محرم کے ساتھ نہیں ملتا. ٹھیک ہے نا. تو جس دل میں دنیا ہے اس دل میں اللہ نہیں ہے. جس دل میں دنیا ہے اس دل میں اللہ نہیں ہے، لہذا آپ کو دنیا کو نکالنا پڑے گا. جیسے دنیا نکل جائے گا بس اللہ پاک آ جائے گا. یہی مطلب وہ بات ہے، مطلب یہ کہ انسان کوشش اسی پہ کر رہا ہے، محنت اسی پہ کر رہا ہوتا ہے کہ اپنے دل سے دنیا کو نکالے. اب دل سے دنیا نکل جائے گا تو بس اللہ پاک آ جائے گا. تو یہ اس طرف ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول.
جب تم میں یہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ جو کانوں سے سنو کو اپنی نظر کشف کے سامنے لا کر اس کو حق یا باطل ہونے کا فیصلہ کرو، پھر تمہارے کان بمنزل چشم بن جائیں گے کہ ان کا سننا ایسا ہوگا جیسے کسی چیز کا آنکھوں سے دیکھ لیا. ہاں جی. بلکہ جملہ تنچو آئے ناشوت، جملہ چشم و گوہری سی ناشوت، بلکہ تمام جسم آئینے کے ماندو سراپا آنکھ اور دل بن جائے. گوہر سینے سے قلب کی طرف اشارہ معلوم ہوتا ہے. ہاں جی. جو دکن تا آ خیال افزوں شود تاکہ دلالہ رہبر مجنون شود. کوشش کرو کہ وہ خیال ترقی کرے تاکہ وہ خیال وسیلہ بن کر معشوق کی طرف جانے کے لیے عاشق کا راہبر بن جائے. ورنہ ہوس پرستانہ خیالات بے سود ہے، جیسے شاہ مصر ہوس پرستی کے خیال میں سرمست ہو گیا تھا. اصل میں ہوس اور عشق میں کیا فرق ہے؟ ہوس اور عشق میں کیا فرق ہے؟ ہوس میں خود غرضی ہوتی ہے اور عشق میں اپنے فنائیت ہوتی ہے. عشق میں اپنے آپ کو مٹایا جاتا ہے اور ہوس میں معشوق کو مٹایا جاتا ہے. سمجھ میں آئی نا بات؟ یہی مطلب فرق ہوتا ہے. تو یہ جو ہوس ہے اس میں جو ہے نا مطلب اگر کوئی پڑ گیا تو ظاہر ہے تباہ ہو گیا. اور جو عشق ہے اللہ کے ساتھ جو تعلق مطلب وہ ہے، وہ تو انسان اپنے آپ کو فنا کر دے تو رکاوٹ دور ہو جائے گی، بس اللہ کے ساتھ واصل ہو جائے گا. اس کا مطلب یہی ہے. ہاں جی. تو یہ بات ہے. اس وقت اس وجہ سے میرے خیال میں چونکہ اگر میں اور مزید بات چلاتا ہوں تو شاید اس کو پورا نہ کر سکوں. میرے خیال میں اس وقت یہ کافی ہے. اللہ جل شانہ ہم سب کو حضرت کے فیض و برکات سے بہت زیادہ حصہ نصیب فرمائے. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اب ہم ذکر کرتے ہیں.